السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر دوستو انسانیت کو تین باتوں کی طرف، تین کاموں کی طرف متوجہ فرمایا۔ سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، نبی جی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ آپ اس وحی کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی اس کتاب کے آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتلائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ یقیناً ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے وہ فحش کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ دو کام۔ اور تیسرا کام دوستو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی یاد یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی یاد معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوستو، ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کی طرف اپنے نبی کو متوجہ فرمایا۔ سب سے پہلے قرآن مجید۔ تو دوستو قرآن مجید ایک نور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ اے نبی جی اس نور کا اتباع کیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کلام پاک کے اندر نور کہا ہے۔ تو دوستو جو اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی نورانی بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو پانی لگتا ہے تو اس سے زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، لوہے کو پانی سے زنگ لگ جائے تو ہم اس کو ریگ مال اور اس کو صاف کرتے ہیں سائیکل کے ذریعے سے، تو اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے دو چیزیں بتلائی، ایک قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرا موت کی یاد۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور موت کو یاد کرنے سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ دوستو قرآن مجید کی جو بھی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور ڈال دے۔ اور پھر یہ اللہ کے قرب کی جتنے بھی اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب دوستو قرآن مجید کی تلاوت بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ گویا انسان قرآن پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے باتیں کر رہی ہے، یہ کام کرو، اس سے بچو، یہ کرو، اس سے بچو، یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر انسانیت سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوستو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا طے کر کے روزانہ انسان ایک پارہ ناظر خواہ حضرات ایک پارہ ضرور پڑھے، اور حفاظ کرام کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم 3 پارے پڑھے روزانہ، وگرنہ ایک پارہ تو دوستو زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں برکتیں فرما دیں گے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ نبی جی نماز کو قائم کیجیے۔ یقیناً نماز جو ہے وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکرات سے اور فحش کاموں سے یہ نماز جو ہے یقیناً انسان کو روکتی ہے۔ تو نماز کا قیام کرنا،
ایک اور روایت کے اندر آتا ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر نماز اچھی اور کامل نکل آئی تو باقی سارے اعمال دوستو کامل اور اچھے نکلیں گے، اور اگر نماز ہی خراب نکلی تو باقی سارے کے سارے اعمال دوستو خراب نکلیں گے۔ تو نماز کا اہتمام دوستو، کوئی انسان مرتا ہے نا تو مرتے وقت کوئی بھی وصیت کرتا ہے تو انسان اس کی وصیت کو ٹھکراتا نہیں، کہتے یہ میرے بڑے کی وصیت ہے، اور اس وصیت کو ہر قیمت پر انسان پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے نبی جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آخری لمحات میں یہ الفاظ کہہ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ دوستو نماز کا چھوٹ جانا، یہ فرمایا کہ نماز کا دین کے اندر ایسے جیسے جسم کے اندر سر کا حصہ، اگر جسم کے اندر سر کو اتار دیا جائے تو یہ انسان نہیں رہتا، اس طرح اگر دین کے اندر سے نماز کو نکال دیا جائے تو پھر دین باقی ایسے ہی رہ جاتا ہے جیسے دوستو بغیر سر کے انسان۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قائم کیجیے۔ قائم یہ ہوتی ہے کہ دوستو انسان جب نیت کر لے تو پھر چھوڑے نہیں، تو اس لیے آج سے ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ضرور ضرور پڑھیں گے، خود بھی پڑھیں، گھر میں بھی کہیں، مرد عورت سب ہم ان کو دعوت بھی دیں، اور اسی طرح دوستو گھر کے اندر نماز کا ماحول بھی بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمائی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی یاد یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوستو اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والو میرا ذکر کثیر کرو، ذکر کثیر کرو۔ اور دوستو جو اللہ کا بندہ ذکر کرتا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والا ایسے جیسے زندہ، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ ایسے جیسے مردہ۔ تو ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا دوستو مردہ کی مثل۔ تو ذکر ایک ایسا سبب ہے اللہ کے قرب کا دوستو کہ جس کو آج معمولی سمجھا جاتا ہے اور نفلی چیز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک بنیاد تھی انسان کے دین پر کھڑا ہونے کی۔ جتنا ذکر سے دل اٹھتا ہے، اور دل جو ہے دوستو دل کی جیسے کہتے ہیں نا اندر سے شیطان نکلتا ہے، اور دل کی اندر جتنی بھی روحانی بیماری ہے جتنی ذکر سے نکلتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں نکلتی۔ اس لیے دوستو شیطان جو ہے نا انسان پہ وار کرنے پہ آتا ہے جب، تو سب سے پہلے شیطان جو ہے انسان سے ذکر کی نعمت چھینتا ہے۔ یہ آپ قرآن میں غور کر کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے وَيَصُدَّكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَعَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، لیکن نہیں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، سب سے پہلے جو انسان کو وہ روکتا ہے اللہ کی یاد سے روکتا ہے، اور جب انسان اللہ کی یاد سے رک جاتا ہے دوستو تو اس وقت آہستہ آہستہ پھر باقی دین سے، نماز سے، باقی چیزوں سے بھی رکتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنانا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دوستو ہر وقت زبان جو ہے انسان کے اللہ کے ذکر سے تر و تر رہے، تر و تازہ رہے، کہ رطب اللسان رہے، یعنی ہر وقت انسان اللہ کے ذکر کے اندر رہے۔ تو ذکر تنہائی میں بھی کیا جاتا ہے دوستو، چلتے پھرتے بھی انسان کر سکتا ہے۔ اور دیکھو آج ہر چیز کو ہم وقت دیتے ہیں، کاروبار کو وقت دیتے ہیں، ملازمت کو وقت دیتے ہیں، تجارت کو وقت دیتے ہیں، زراعت کو وقت دیتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو وقت دیتے ہیں۔
دوستو اسی طرح ہم ذکر کو بھی کوئی ٹائم نکال کر علیحدہ طور پر اس کو وقت دیں اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگا کر اللہ کا ذکر کریں۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ہمارا ذکر فرمائیں اور اللہ دوستو زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر اپنے نبی کو 3 باتوں کو حکم فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، اور تیسری چیز ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔